نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما الى قوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان، اس کا تاریخی پس منظر پورا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم ان آیات مبارکہ کا پوری ایک صورت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے، اور نوٹ کیجئے کنٹراسٹ جو ہے، فتح مکہ کو ہم سمجھتے ہیں اصل فتح، اور فتح مکہ کا قرآن میں ذکر ہی نہیں۔ ایک ہوتی ہے کسی شے کی ظاہری اہمیت، ایک ہوتی ہے باطنی اہمیت۔ ہم ظاہر کے عادی ہیں، ہمارے نزدیک صلح حدیبیہ تو بس ایک صلح تھی، لیکن یہ کہ فتح مکہ تھی اصل بات۔ جب 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، قرآن میں ذکر ہی نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معنوی چیزوں کی اہمیت ہے، تو یہ جو فتح معنوی حاصل ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بڑی روشن واضح مبرہن فتح عطا کر دی۔ اب اس سے اگلی جو یہ اس آیت کا مضمون ہے، یہ قرآن مجید کے نازک ترین مقامات میں سے نازک، ادبگاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی حیثیت، اللہ سے آپ کا قرب، اللہ کے آپ حبیب، اللہ کے محبوب، معصوم، پیدائشی طور پر معصوم، کسی خطا کا ظہور آپ سے وحی کے آغاز سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں بھی نہیں ہوا۔ معصوم کہتے ہیں جو محفوظ ہو، حفاظت کی گئی ہو۔ حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب کے قریب، مکے کے قریب جو کچھ میلے ٹھیلے ہوتے تھے، اور ان میں فوش گوئی بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہے، تو وہاں پر میں جاؤں، میں بھی سیر کروں۔ یہ بچپن کی بات ہے، جبکہ آپ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے قریش کی۔ تو آپ کہنے لگے، میں گیا راستے میں ایک درخت کے نیچے ذرا بیٹھ گیا، تھک گیا تھا کہ ذرا سستانو نیند آ گئی، صبح آنکھ کھولی، دھوپ چڑھ گئی، جب معلوم ہوا کہ میں میلے میں نہیں جا سکا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو گویا کہ فطرت حفاظت کر رہی تھی کہ محمد کسی ایسی جگہ پر بھی نہ جائے۔ اب ایسی شخصیت کے لیے جو الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب لفظی ترجمہ پہلے کر رہا ہوں کلیجوں کو تھام کر، تاکہ بخش دے اللہ اے نبی آپ کے لیے جو بھی کچھ گناہ آپ کے پہلے گزر چکے اور جو کچھ کے بعد میں آئے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے دے آپ کو، راستہ دکھا دے سیدھے راستے کی۔ اللہ اکبر۔ آغاز وحی کے یہ 20 برس، تقریباً 20 برس ہونے کو آئے ہیں، اور ابھی کیا حضور کی ہدایت میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ اللہ ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ٹکڑا تو سمجھ میں آتا، یتم نعمتہ علیک، اللہ اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر، یعنی فتح مکہ بھی ہو جائے گی، اس کے بعد پورے عرب پر بھی غلبہ ہو جائے گا، اس کے بعد جاء الحق وزہق الباطل کا نقشہ سامنے آ جائے گا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن گناہ حضور کے لیے ذنب، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اس کی ایک توجیہ تو کی ہے جملہ، تقریباً جملہ مفسرین نے، کہ اصل میں یہ ہوتا ہے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے۔ ایک عام آدمی کے لیے جو بہت بڑی نیکی تصور ہو جائے گی،
اس سے بڑے درجے کے آدمی کے لیے شاید وہ اس کا قصور شمار ہو کہ تمہارے درجے کے اعتبار سے یہ بات غلط ہوگی، اس کے لیے ٹھیک ہے. فار اے کامنر اٹ از اوکے، اٹ از پرمیسیبل، اٹ از ٹالریبل، بٹ ناٹ فرام یو. یہ معاملہ جو ہے، جیسے کہ سورہ احزاب ہی میں حضور کی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرمایا گیا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، تم اگر کوئی غلط کام کرو گی تو دوہری سزا ملے گی. یہ ہوتا ہے فرق مراتب کا معاملہ. عام مسلمان عورت اگر وہی خطا کرے تو اسے اکیلا سزا ملے گی، اور تم نبی کی بیوی ہو، تم سے اگر اسی خطا کا صدور ہوا تو دوہری سزا ملے گی. تو اس اعتبار سے، بلکہ ایک کہاوت بھی عربی زبان میں ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک ابرار ہوتے ہیں بہت نیک بندے اللہ کے، ایک مقربین ہوتے ہیں مقربین بارگاہ، جنہیں اللہ نے اپنا بہت ہی قرب عطا کر دیا. ان کے مقام سے ہو سکتا ہے کوئی شے خطا شمار ہو، جبکہ ابرار کے لیے وہی شے بہت بڑی نیکی شمار ہو. اٹس آل ریلیٹو. ہر چیز جو ہے اس کے اندر یہ اعتباری ایک کیفیت ہوتی ہے، اور نسبت کے اعتبار سے تو لفظ جو استعمال کیا گیا یہ ضم کا لفظ جو ہے، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو اللہ حضور سے کون سی خطا سرزد ہو جاتی تھی، کون سا گناہ ہو جاتا تھا. اب یوں سمجھیے کہ ایک کیفیت ہے اللہ سے لو لگنے کی کیفیت، ہمیں ایک لحظے کے لیے حاصل ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. بہت عمدہ قول ہے ابن سینا کا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ تعالی کی تجلی سے کچھ حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی تنہائیوں میں مجاہدے کرو، ذکر کرو، مراقبے کرو. فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہارے لیے روشن ہو جائے. تو ہمارے لیے کوئی ایک کرن بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہت اونچا مقام ہے. اور جس کا ہمتن، جس کا جو ہے دل لگا ہوا اللہ کے ساتھ، اس میں کوئی تھوڑی سی بھی غفلت ہو جائے تو وہ ان کے اعتبار سے گناہ ہو جائے گا. تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے ایک ہی لفظ کے اطلاق میں. یہ تو ہے عام اس کا جو مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، اور واقعتاً یہ صحیح ہے. میری تعبیر ذرا مختلف ہے. یہاں پر حضور سے خطاب کر کے اصل میں آپ کی دعوت اور تحریک مراد ہے. اس دعوت و تحریک کے ضمن میں اگر کہیں مسلمانوں سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اجتماعی طور پر، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کنڈون کر دے گا اس فتح مبین کے ذریعے سے. اور اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیدھا راستہ آخری فتح کی طرف کھل جائے گا. یہدیک اللہ صراطا مستقیما. اب آخری فتح مکہ اور پورے عرب کے اوپر غلبے کا راستہ بالکل کھل جائے گا. یعنی کہ ظاہر بات ہے اجتماعی زندگی میں کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں. حضور سے بھی آخر غزوہ احد میں ایک جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا تھا، جب آپ کا تلوار پڑا ہے چہرے پر، اور پھر جب وہ دانت نکالے گئے ہیں آپ کے، وہ جو کڑیاں تھی خود کی، اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے، پورا چہرہ جو ہے خون کے اندر رنگا گیا، تو الفاظ نکل گئے کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. فرما دیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے کوئی معاملہ اختیار کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے انہیں توبہ کی توفیق دے دے، چاہے تو انہیں سزا دے، تو اس وقت وہ فاسق تو ہے، لیکن اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ میں نے بتایا تھا غزوہ احد کے ضمن میں کہ وہ واحد شخص جس کی وجہ سے وہ عارضی شکست ہوئی ہے وہ خالد ابن ولید تھا. اور وہی خالد ابن ولید ہے جو پھر حضور سے خطاب لے رہا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، جس کی تلوار نے جو بعد میں کام کیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، شام کے محاذ کے اوپر جو جوہر دکھائے ہیں، یہ تو پوری دنیا میں خالد جو ہے سیف اللہ. تو اس اعتبار سے، لیکن وہ بھی وہی تھے کہ جن کی وجہ سے وہ عارض شکست ہوئی تھی. تو یہ جو کہیں وہ خطا کہ جو حضور کے مرتبے کے اعتبار سے خطا شمار ہو، ہمارے اعتبار سے نہیں، تو اپنے اوپر قیاس نہ کرو ان پاک باز لوگوں کا. تو اس اعتبار سے
میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ فتح مبین، اب جو بھی کہیں کوئی کسر، کوئی کوتاہی اجتماعی جد و جہد کے ضمن میں رہ گئی ہے، اس سب کو کنڈون کر دے گی، سب کی تلافی ہو جائے گی، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے گا، اور اللہ اب آپ کی یہ جد و جہد تیر کی طرح سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی۔ یہ میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے، واللہ عالم۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت نازک مقام ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے آدمی ذرا کانپتا ہے، لیکن بہرحال قرآن ہے۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب ہی ہے، خواہ کتنا ہی نزول جلال فرما لے، پہلے آسمان پر آ جائے تب بھی رب ہی ہے، اور بندہ ساتویں آسمان پر پہنچ جائے تب بھی بندہ ہی ہے۔ والعبد عبد وان ترقى، بندہ ہی رہتا ہے چاہے بہت ترقی کر کے بہت بلند مقام پر پہنچ جائے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذنب کا لفظ آتا ہے کوتاہی کے لیے، یہ گناہ بمعنی معصیت کے نہیں، کوتاہی۔ وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اب اللہ کی طرف سے آپ کی مدد آئے گی، بڑی طاقتور مدد۔ وہ قاعدہ قانون کیا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آزمائش جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے غیبی نصرت آنی شروع ہو جاتی ہے، اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ذاتی طور پر طائف کے دن 3 دن حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ذاتی اور شخصی اعتبار سے کلائمیکس تھا ابتلاء و آزمائش کا۔ اس کے بعد سے آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے شروع کی کہ مکے سے نکلے ہیں تو گھر کے چاروں طرف گھیرا ہے، پہرا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکا۔ غار ثور میں اگر روپوش ہے تو پہنچ گئے دہانے تک، کھوجی ان کو لے آیا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہاں تو یہ کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، اور یہاں یہ جھالا بنا ہوا ہے مکڑی کا، یہاں اس کے اندر کون کیسے کو ہو سکتا۔ اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے سراقہ ابن مالک کا گھوڑا جو ہے، اس کے 2 اگلے پاؤں 2 مرتبہ جو ہے وہ مٹی میں دھس گئے۔ تو یہ ساری جو ہے معجزانہ کہہ لیں، خرق عادت کہہ لیں، مدد آئی ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب یہ ہے در حقیقت کلائمیکس، مسلمانوں کی اجتماعی آزمائش جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد سے پھر یہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت، جس میں کہ پہلا معاملہ یہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ قرار دیا۔ تو فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ زبردست مدد، قوت والی مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے نازل کر دی تھی سکینت، اطمینان اہل ایمان کے دلوں میں۔ اگرچہ ان کا پیچ و تاب تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، جس کا کہ ظہور حضرت عمر کی زبان سے ہو گیا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی، جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر کو جو قرب حاصل تھا حضور کے ساتھ، جس کے لیے مجھے یاد آ گئی حدیث، آپ کو سنا دوں میں، کس قدر اپنائیت اور کتنا قرب تھا کہ حضور حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ تھوڑا سا توقف کر کے کچھ اپنے دل میں جھانک کر کہا ہاں اب میں یہ کہتا ہوں آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ تب حضور نے فرمایا الآن اے عمر، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جو تمہارے لیے ہے، مطلوب ہے۔ تو اس قدر اپنائیت، کوئی بھلا کسی سے پوچھتا ہے تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جب تک کہ بڑی گہری اپنائیت نہ ہو۔ اسی اپنائیت کا یہ ظہور ہو گیا کہ انہوں نے ذرا بات جو ہے تیز انداز میں بھی حضور سے کر لی، لیکن باقی یہ کہ سب کے اندر پہ جو تھا پھر بھی سکینت، حضور جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، پسند ہو نہ پسند ہو۔ وہ جو بیعت لی تھی کیا تھی؟ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، ہمارے دل قبول کر رہے ہوں، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، آپ کا حکم مانیں گے۔ یہ طبیعتوں پر جبر کرنے کی انتہا تھی جو اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا جو ہے خون کھول رہا ہے، لیکن زبان بند۔ جیسے کہ حضور کے صاحبزادے
جو کافی آپ کی عمر کے اواخر میں جو ہوئے تھے حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہو رہا عالم نزع میں تھے وہ، تو حضور کو خبر دی جا کر کے وہ معاملہ اب اس حد تک پہنچ گیا، تو آپ آئے، دیکھا، بچے کو ہاتھ میں لیا، اب وہ نزع کی کیفیت میں تھا، آپ کی آنکھوں میں 2 آنسو آ گئے۔ اب لوگوں نے کہا حضور آپ کے آنکھ میں آنسو؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے، باقی ہم زبان سے یہی کہیں گے کہ اللہ جو تجھے منظور ہے، تیرا مال تھا تو نے لے لیا، ہمیں کوئی احتجاج نہیں ہماری طرف سے۔ لیکن ایک فطری ایک جذبہ ہوتا ہے، فطری ایک کیفیت ہے جسے کہ ہم آج کہتے ہیں اپنی فزیولوجیکل ٹرمز میں کہ ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا کسی چیز نے کاٹا، فوراً آپ کا ہاتھ وہاں سے ہٹے گا، ابھی آپ نے سوچا تک نہیں ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ ریفلیکس ایکشن ہے جس میں کہ آپ کے اپنے سوچ کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، وہ فوری عمل ہوتا، فوری رد عمل۔ تو فوری رد عمل کے طور پر ان کے دلوں کے اندر خون ان کا کھول رہا تھا، لیکن سکینت زبان پر وہی ہے جو اللہ کے رسول کر رہے، ٹھیک ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمانوں میں، اپنے ایمانوں کے ساتھ۔ جتنا کچھ ایمان اللہ نے پہلے دیا ہوا تھا، اس تسلیم و رضا کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ اہل ایمان نے جب دیکھا لشکروں کو کہ چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے اور فاقے پر فاقے آ رہے ہیں اور سخت ترین حالات ہیں، زلزلوا زلزالا شدیدا، جب یہ کیفیت ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ اہل ایمان کا معاملہ کیا تھا، ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ رہا ہے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی کے لیے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا۔ اب اس کے بعد ذرا بیچ کی آیتیں چھوڑ کر میں نے جو تلاوت کی تھی، یہ آیت نمبر 10 ہے اس سورہ مبارکہ کی، جو بڑی اہم ہے، کیونکہ اسی موقع پر بیعت رضوان ہوئی ہے، تو بیعت کا فلسفہ پورا اس آیت نمبر 10 میں آ گیا۔ بیعت کی اصل بنیاد جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ یہ بیع بیچ دینا، بیع اللہ نے خرید لیا، اشترا، تو مسلمانوں نے بیچ دی اپنی جانیں اور اپنے مال، اور اللہ نے خرید لی ان کی جانیں اور ان کے مال بعوض جنت کے۔ اسی میں آیا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جس پر کہ تم نے بیعت کی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے زیادہ کامیاب تجارت اور کوئی نہیں، اس سے بڑا نفع والا سودا کوئی نہیں۔ اب یہاں اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک بندہ مومن بیع تو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اے اللہ میں نے اپنی جان مال تیرے حوالے کیا، لیکن کون بتائے گا کہ کہاں مال لگاؤ اور کہاں جان کھپاؤ؟ یہ تو نہیں کہ میں ابھی جاؤں نعرہ لگاؤں جان دے دوں بات ختم، نہیں، وہ ایک نظم ہے، یہ فیصلہ کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعد میں جو بھی تمہاری جماعت کا امیر ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، جانے دینی ہے، اب موقع ہے، لاؤ مال، جو تمہارے پاس امانت ہے، تم پہلے ہی بیچ چکے ہو مال اللہ کے ہاتھ، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تو امانت ہے، پیش کر دو لا کر، تم اپنی جانیں بیچ چکے ہو اللہ کے ہاتھ پہلے ہی، اب موقع آ گیا ہے، جانیں رکھو ہتھیلی کے اوپر، نکلو میدان جنگ کے اندر۔ اس کا فیصلہ اس وقت کس نے کیا؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا بیع ہے اللہ اور بندے کے درمیان، بیعت ہے اللہ کے رسول کے دست مبارک پر، تو گویا کہ یہ 3 پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، 3 گروہ ہیں اس میں، 3 فریق ہیں۔ اللہ ہے اصل خریدار، اس لیے کہ جنت اس کے پاس ہے، جس کو چاہے گا دے گا، اور بیچنے والا صاحب ایمان ہے، کہاں اس کو لگائے، کیسے خرچ کرے، اس کا فیصلہ رسول کرے گا۔
تو بے اللہ کے ساتھ، بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ ہے اصل میں وہ پورا بیعت کا فلسفہ۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ تصویر لفظی ہے، الفاظ کے اندر نقشہ کھینچ دیا گیا۔ بیعت حضور کا دست مبارک ہے، جیسے میں نے کہا اسے سپورٹ دی ہوئی ہے حضرت عمر نے، ورنہ تھک جاتا ہاتھ آپ کا، مشقت بہت شدید ہو جاتی، 1700 آدمیوں سے بیعت لینی ہے۔ تو یہ جو آپ کا معاملہ ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے وہ شخص جو بیعت کر رہا ہے، یہ دو ہو گئے۔ اس کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے، وہ اللہ کا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ نبی کا ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ جو بیعت کرنے والا ہے اس کا ہے، اس کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ غیر مرئی ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ غیر مرئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پھر میں وہی عرض کروں گا، 3 پارٹیز ہیں اس میں اندر، ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ، 3 فریق ہیں۔ اللہ ہے اصل خریدار، بیع اس سے، بیعت محمد سے، اور یہ ہے اہل ایمان جو بیعت کر رہا ہے اور بیع کر رہا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، یہ نقص کا لفظ جو ہے عربی کی جو ایک ہے، لغت کی بھی فہم ہوتا ہے لغت کا، تو اس میں یہ نقص، نون قاف صاد، نقص کے معنی بھی توڑ دینا، ختم کر دینا، نقض نون قاف صاد وہ بھی توڑ دینا، نقص یہ ہلکا ہو گیا، نون اب کاف چھوٹا آ گیا اور سا آ گئی، نقص یہ بھی توڑ دینے کے معنی میں۔ فمن نکث، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، وہ اس کا سارا وبال اپنے اوپر لے گا، نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی بات حضور نے فرمائی ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، لا یضرہم من خالفہم ولا من خذلہم، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو اس سے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اسی کو نقصان پہنچے گا جو چھوڑ کر جائے گا، اور وہ مخالفت کرے گا تو بھی اس جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا۔ یہ فرمایا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی اس بیعت کو توڑے گا اور اس کے اندر بدعہدی کرے گا تو وہ اپنے اوپر اس کا سارا وبال جو ہے اس کے اوپر آئے گا۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا، ایفا اسے کہتے ہیں، ایفا عہد، ایفا عہد، یہ اوفا، یہ باب افعال سے، ایفا سے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کر دیا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا۔ دیکھیے بیع اللہ سے ہے، جان دے دی، جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر جو تھے وہ پیش کر چکے ہیں، جانیں دے چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ ہم نے اپنی جان فروخت کر دی، وہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اور غزوات میں وہ اپنی جانیں دے چکے، سرخرو ہو گئے، ان کا عہد پورا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، باقی منتظر ہے کب ہماری باری آئے۔ خودکشی تو ہمیں نہیں کرنی ہے، جد و جہد کے دوران جب بھی باری آ جائے حاضر ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ گئے۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب میں ذرا آپ کو اختصار کے ساتھ وہ آیتیں بھی سنا دوں، صرف ترجمہ کر دوں کہ جس میں اس بیعت رضوان کا ذرا آگے چل کر ذکر آیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، ٹیسٹیمونیل مل گیا، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کو خوب معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے، ان میں سے ہر ایک کٹ مرنے کو تیار تھا، انہیں اگر کوئی چیز ناگوار گزر رہی تھی تو وہ دب کر صلح کرنا تھا،
وہ جان دینے کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں تھا کہ جان نہ چلی جائے، وہ تو کٹ مرنے کو تیار تھے. بیعت علی الموت، بیعت علی لا نفرہ، یہ انہوں نے بیعت کی تھی. فانزل السکینۃ علیہ، وہ دوبارہ آ گیا وہی لفظ سکینہ. اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی کہ جو بھی اللہ کے رسول کر رہے ہیں سمعنا واطعنا، بات تو وہی ہوگی، چاہے ہمیں طبعاً وہ ناگوار گزر رہی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، فی المنشط والمکر ہے، چاہے ہماری طبائع جو ہے آمادہ ہوں اور چاہے نہ ہوں، ہمیں مجبوراً اپنی طبائع کو جو ہے کسی کام کے لیے آمادہ کرنا پڑے جس کا حکم حضور دے رہے ہو. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو ایک قریب فتح عطا کر دی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت بڑی غنیمتیں جو وہ لیں گے، حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ تمہید ہے غزوہ خیبر کی کہ اب اس کے 3 مہینے کے اندر اندر خیبر پر جو حملہ ہوگا، وہاں جو مغانم کثیرہ ملیں گے. ظاہر بات ہے یہاں سے تو کوئی غنیمت لے کر نہیں جا رہے، یہاں تو اپنے قربانیوں کے اونٹ جو ہیں اور جانور جو ہیں ذبح کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ تو مکے والے کھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اب وہاں خیبر سے مغانم کثیرۃ یاخذونھا وکان اللہ عزیزا حکیما. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا، مسلمانوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت بڑی اور بہت کثیر غنیمتوں کا جن پر تم قبضہ کرو گے. فعجل لکم ہذہ، تو ایک فتح تو اللہ نے تمہیں ابھی دے دی ہے. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ روک دیے تمہارے اوپر حملہ کرنے سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ نشانی بن جائے اہل ایمان کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. وہی جو الفاظ جو حضور کے لیے آئے تھے، وَيَهْدِيَكَ اللَّهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہاں جمع کے صیغے میں وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جس کی توجیہ میں اپنی آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اب تمہاری یہ دعوت و تحریک اپنی آخری منزل تک تیر کے مانند سیدھی جائے گی. اب تک تو کچھ اپس آئے ہیں، کچھ ڈاؤنز آئے ہیں. بدر میں بہت بڑی فتح ملی، یوم الفرقان. احد میں عارضی شکست ہو گئی، 72 صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہو گئے. اپس اینڈ ڈاؤنز تو ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو قاعدہ ہی ہے ہمارا. لیکن اب یہ تیر کی طرح سیدھا معاملہ جائے گا، اپنے ہدف پر جا کر لگے گا. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری فتح وہ ہے جس پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے. خیبر کی فتح عنقریب آیا چاہتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.